اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کی تعریف پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب ہے مقدمہ، 7واں سبق ہے حرف کی تعریف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ترتیب یہ چلی تھی کہ پہلے اسم کی تعریف پڑھی تھی، پھر اسم کی علامات پڑھی، پھر اسم کو اسم کہنے کی وجہ پڑھی، اس کے بعد پھر فعل کی تعریف پڑھی، فعل کی علامات پڑھی، پھر فعل کو فعل کہنے کی وجہ۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حرف کی تعریف، اگلے سبق میں حرف کی علامات، اور پھر آخری سبق کے اندر ہم حرف کو حرف کہنے کی وجہ پڑھیں گے۔ تو حرف کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصرة والکوفة مثلا تقول سرت من البصرة الى الکوفہ۔ اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ وحد الحرفی، حرف کی تعریف، کلمۃ ایسا کلمہ ہے، لا تدل دلالت نہیں کرتا، علی معنی اس معنی پر، فی نفسہا جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، بلکہ دلالت کرتا ہے علی معنی اس معنی پر، فی غیرہا جو اس کی ذات سے ہٹ کر پایا جا رہا ہے یا اس کی ذات کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ من، بے شک من کا معنی ابتدا ہے، وہی اور یہ کون؟ یہ من، لا تدل دلالت نہیں کرتا علیہ اس ابتدا پر، الا مگر بعد ذکر کرنے ما اس چیز کے، من ہو جس چیز سے، الابتداء ابتدا ہو رہی ہے، جیسا کہ بصرہ اور کوفہ۔ مثال کے طور پر تقولو تو کہے گا، سرت من البصرۃ الکوفہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ تشریح میں یہ ہے، حرف کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پیچھے پڑھا تھا اسم اور فعل، اس میں ایک چیز تھی کہ اس معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اسم بھی اور فعل بھی۔ فرق یہ تھا کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ حرف میں یہ ہوگا کہ حرف اس معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے غیر پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب جب تک آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی کلام نہیں ملے گا، تب تک جو حرف ہے اپنے اصلی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ بات سمجھنے کے لیے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب من کا جو معنی ہے، من یہ حرف ہے، اب من کا معنی ہے ابتدا، آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن یہ جو من ہے یہ اس آغاز کے اوپر اس وقت تک دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ ایک پورا جملہ نہیں بناتے، اب جب تک آپ وہ جگہ نہیں ذکر کرتے کہ جہاں سے آپ ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کام کون سا ہے جس کی آپ ابتدا کر رہے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ آپ ذکر کریں گے تو پھر یہ من ہے اپنے ابتدا والے معنی پر دلالت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں من اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں، اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ غیر کا محتاج ہے، اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اپنے معنی پر یہ دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ حرف کی تعریف ہے۔ اب میں اس کی عبارت کو حل کرتا ہوں۔ حد الحرفی، یہ حرف کی تعریف، یہ مبتدا بن گیا، آگے ساری اس کی خبر ہے۔ کلمۃ وہ کلمہ ہے، لا تدل دلالت نہیں کرتا، کون دلالت نہیں کرتا؟ یہ کلمہ دلالت نہیں کرتا۔ کس پر دلالت نہیں کرتا؟ علی معنی، اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، فی نفسہا جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے۔ کس کی ذات میں پایا جا رہا ہے؟ اس کلمے کی ذات میں پایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اس کلمے کی طرف، یعنی وہ معنی جو اس کلمے کی ذات میں پایا جا رہا ہے، یہ لفظ، یہ کلمہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ تدل، دلالت کرتا ہے۔ کون دلالت کرتا ہے؟ اس کا جو فاعل ہے نا، یہ ہی ضمیر ہے، اور یہ ہی ضمیر بھی کلمتن کی طرح لوٹ رہی ہے، بلکہ وہ کلمہ دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر، فی غیرہا جو اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ کس کے غیر میں پایا جا رہا ہے؟ اس کلمے کے غیر میں پایا جا رہا ہے۔ وہی بات میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اپنے غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ سیر والی بات ہی، جب تک آپ بصرہ نہیں ذکر کریں گے تب تک اس میں ابتدا والا معنی، سیر والا معنی آپ معلوم ہی نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ من، مثال کے طور پہ من فإن معناها، بے شک اس کا معنی، کس کا معنی؟ اس من کا معنی، یہ جو ہا ضمیر ہے
یہ لوٹ رہی ہے اس من کی طرف. من کا جو معنی ہے الابتداء، یہ ابتدا ہے. جو معنی ہے اس کو آپ اس کا اسم بنا دیں، الابتداء اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، من کا معنی ابتدا ہے. وہیہ، اور وہ، کون وہ؟ یہ ضمیر بھی لوٹ رہی ہے اس من کی طرف. یعنی یہ والا من لا تدل، دلالت نہیں کرتا علیہ، اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس ابتدا کی طرف. کہ جو من ہے اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، الا، صرف ایک صورت میں ابتدا پر دلالت کرے گا. وہ صورت کیا ہے؟ بعد ذکری. یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ بھی آگے مضاف مضاف الیہ ہے. ذکر کرنے کے بعد، کس چیز کے ذکر کرنے کے بعد؟ ما، اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد، من ہو، جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے. تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اس ما کی طرف. ما وہ چیز، من ہو جس چیز سے الابتداء ابتدا ہو رہی ہے. اب یہ ما کا مصداق کیا ہے؟ ما کا مصداق مثال میں یہ بصرہ ہے، یہ ہے ما کا مصداق. تو چونکہ بصرہ سے سیر کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو من ہے، من کا معنی ابتدا ہے، اور من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرے گا مگر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ، مثال کے طور پر تقول، تو کہے گا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. یہ جو ہے نا بصرہ، یہ وہ ہے ما منہ الابتدا، کیونکہ بصرہ سے سیر کی ابتدا ہو رہی ہے تو بصرہ وہ ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے. تو جب تک آپ بصرہ کا ذکر نہیں کریں گے تب تک جو من ہے، من اپنے معنی ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ من اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ حرف کی تعریف تھی. اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم حرف کے فوائد بتائیں گے، علامات بتائیں گے. پھر اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حرف کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے.